تقریریں بہت سن لی، بیانات آپ لوگ علماء سے سنتے ہیں، وہ ہم سے اچھی بات کرتے ہیں، ان میں خود بھی ہم سے زیادہ نیک ہیں، تقوی ہے۔ ہم تو کچھ مذاکرات کر لیتے ہیں، کچھ باتیں شیئر کر لیتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی اجازت ہوگی کہ آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو کھل کے پوچھے۔ میری طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ جتنا بھی اٹھ پٹانگ سوال ہو مجھے غصہ نہ آئے، لیکن آپ نے بھی سوال کرنے سے پہلے سوچنا ہے نامعقول سوال نہ ہو، کوئی معقول سوال ہو۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، دو اور دو چار کی طرح باتیں ہیں، سمجھ میں آئیں تو عمل کر لیے گا، نہیں آئیں تو نہیں کیجیے گا۔ اللہ میاں خود ہی پوچھ لے گا کہ جب کھوپڑی میں بات آ رہی تھی تو عمل کیوں نہیں کیا، اور نہیں آ رہی تھی تو اس میں کون سی ایسی بات تھی جو کھوپڑی میں نہ آئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں، وہ کہتے نہیں 8 ہوتے ہیں۔ آپ نے مثال دی، یہ دیکھو 2 سیب اور یہ 2 سیب ملاؤ تو ٹوٹل کتنے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 8۔ ایسے آدمی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ بولنے پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے بھائی، بتاؤ ایسے آدمی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ آپ بولو کہ بھائی میں نے تجھے 2 سیب پلس 2 سیب گن کے بھی دکھا دیے، پھر تو اگر 8 کہہ رہا ہے تو جان، اللہ جانے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے اور اللہ کے رسولوں نے اور علماء نے اللہ اور رسول کا پیغام، بلکہ حقیقت میں وہ تو اللہ کا پیغام ہے، وہ 2 اور 2 4 کی طرح پہنچا دیا ہے۔ پھر بھی کسی کی کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی ہو تو یہ اس کی اپنی کھوپڑی کا فالٹ ہے، آخرت میں اللہ چھوڑے گا نہیں۔ بس یہ کائنڈلی، یہ تھوڑی سی ایک مشکل بات ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اللہ اس کو چھوڑے گا؟ بولو نہیں۔ اللہ بولے گا میں نے اپنا پیغام بھی تجھے پہنچایا، پیغمبروں کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا، پھر پیغمبروں کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے میں نے محفوظ کیا، علماء کے ذریعے پیغام پہنچایا۔ تو ہر ایک کی بات غور سے سنتا تھا، دھیان دیتا تھا، عمل کی کوشش کرتا تھا۔ تجھے ڈاکٹروں نے بتایا کہ تو شوگر کا مریض ہے، لڈو نہ کھا، تجھے سمجھ میں آ گیا کہ لڈو مجھ پہ سوٹ نہیں کرتا، 1-2 دفعہ تو نے رسگلے کھائے تو تیری طبیعت خراب ہوئی، اگلی دفعہ میں تو نے لڈو چھوڑ دیے۔ لیکن تجھے پیغمبروں نے بار بار کچھ باتیں سمجھائیں کہ ان باتوں کا قبر میں بھی سوال ہوگا، آخرت میں بھی سوال ہوگا۔ یہ باتیں تجھے پہلے سے ان باتوں کی تیاری کرنی ہے۔ تو دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے، ڈبو کھیلنے کے لیے، اسنوکر کھیلنے کے لیے، پب جی کھیلنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، فلمیں اور ارطغرل کی تو قسطیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ڈراموں سے یاد آیا، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ڈرامے دیکھیں نا، ارطغرل چل رہا ہے، میں نے کہا تو ختم ہو جائے گا، تیری نسلیں آئیں گی وہ قسطیں ختم نہیں ہوں گی، چھوڑ کوئی اور کام کر اب تو پیغمبروں نے سمجھایا بھائی تیرا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو تو فوکس کرے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں کرے گا تو کامیابی کا، سکسیس کا دھوکہ ہے، حقیقت میں کامیابی نہیں ہے۔ کل مجھے کسی نے مائیکل جیکسن کے کلپ بھیجا، میرے مائیکل جیکسن پہ بہت بیانات ہیں نا، تو مائیکل جیکسن کے کلپ بھیجتے رہتے ہیں لوگ مجھے۔ اس میں کہا کہ مائیکل جیکسن کی شہرت دیکھو کتنی تھی، بہت زیادہ شہرت، وہ کہیں دکھایا گاڑی سے اتر رہا ہے نا تو لوگ بے ہوش ہو کے اس کے اوپر گر رہے ہیں، وہ گاڑی سے پتہ نہیں کسی جاپان میں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، چینگ پونگ، جاپانیوں کو اس کا گانا سمجھ میں نہیں آتا، یعنی آپ اندازہ لگاؤ جاپان میں استقبال ہو رہا ہے، حالانکہ جاپانیوں کو مائیکل جیکسن کے گانے کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کا تھڑکنے کا اسٹائل ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ گر گر کے مر رہے ہیں۔ تو اس شہرت کے پیچھے جب دنیا دیکھتی ہے کہ اتنی شہرت، اتنی عزت، تو انسان کا دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ عزت کو، پیسے کو اور شہرت کو۔ پیغمبر یہ بتانے کے لیے آئے بھائی یہ 2 ٹکے کی اس کی شہرت کی اوقات، آپ کو جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا، یہ جو شہرت اور یہ جو دولت ہے نا، آخرت کے مقابلے میں اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں، ٹھیک ہے؟
انہوں نے کہا مجھے بتایا کہ بیان میں خواتین بھی ہیں. میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جب بیان میں خواتین ہو مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں 4 شادیوں پہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھوں. تو ورنہ سارا بیان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ خواتین بولتی ہیں جاؤ ہم سننا ہی نہیں ہے. تو جب نہیں ہوتی خواتین پھر میں جانوں آپ جانیں, پھر تو ہم کیا خیال ہے بھائی. وہ ایک جگہ میں نے بیان کیا, ایک لطیفہ سنا دیا کہ اوپر جو ہے نا جب کراچی میں طوفان آ رہا تھا تو میں نے کہا ایک پوسٹ چلی تھی کہ اپنی بیوی کو بھیجیں چھت پہ کیونکہ طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے. تو اس پہ خاتون بڑی بگڑ گئی نا, یہ دیکھو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں یہ وہ. تو میں نے بیان میں کہا بھائی ہم مردوں کو بھی تو ہنسنے کا کوئی موقع چاہیے نا, ہماری بھی تو کوئی زندگی ہے یا نہیں. تو ہم کوئی سیریسلی ایسی بات ہے, کسی نے بھیجا طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بھیجا ایسی بھائی, تو تھوڑا سا آدمی بھی خوش ہو جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں. تو ہم کون سا 4 کر رہے ہیں, آپ لوگ کون سا کر رہے ہو. تھوڑا سا مرد 4 شادیوں کی باتیں کر کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. اور کون سا کتنے انہیں کر لیں. یہ امام صاحب آپ نے کی نہیں کی بیچارے, حالانکہ یہ مسئلہ بتائیں گے سنت ہے لیکن نہیں کر سکے. یہ عثمان یہ ہم سے میرا خیال ہے 20 سال تو ہو گئے میرے ساتھ, 20 سال سے 4 شادیوں پہ بیان سن رہا ہے, نہیں کی اس نے, دوسری بھی نہیں کی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے کی ہے. لوگ ڈرتے ہیں بھائی, ان کو پتہ ہے بڑے بڑے مسائل ہیں, سالے ہیں, ساس ہے, سسر ہے. تو خواتین مجھ سے گھبرائیں مت, ڈرے مت, جس نے کرنا ہوگا وہ کرے گا, نہیں کرنا ہوگا وہ نہیں کرے گا. تو اس لیے, اور ہم تو جو 4 شادیوں کی بام کی بھی کتنے ہوشیار ہیں, ہم بھی 4 شادیوں کی بات نہ کرتے کرتے بھی پیغام پارسل کر دیتے ہیں. ہم تو خواتین کے حقوق کے لیے کہتے ہیں کہ عورتیں بہت زیادہ ہیں جو کنواری بھی ہیں, طلاق یافتہ بھی ہیں, بیوہ بھی ہیں. اگر آپ 2-3 شادیاں نہیں کریں گے ان لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوگا جو ہو رہا ہے. تو یہ خواتین کے فائدے کے لیے میں بات کرتا ہوں, مردوں کے مزوں کے لیے یہ بات میں نہیں کرتا. اگر میں یہ بات مردوں کے مزے کے لیے کرتا تو یہ مزے کی چیز ہے نا, تو پھر یہ تو ہمارے جو حکمران ہیں ان میں جو عیاش حکمران ہیں ان کو 4 کرنی چاہیے تھی, کسی نے کی. کیا خیال ہے بھائی. تو یہ عیاش لوگوں کا کام ہی نہیں ہے, اس میں پھنستا ہے آدمی. جو بھی کرے گا پھنسے گا نا. وہ ایک آدمی کو خواب آیا کہ جنت میں جو ہے وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں کہ حساب و کتاب ایسے ہو رہا ہے, پوچھ رہے ہیں تیری کتنی شادی ہیں. اس نے کہا 2 شادیاں. انہوں نے کہا چل جنت میں. اس سے پوچھا تیری کتنی ہے, 1 جہنم میں. اس نے کہا یار نہ نماز کا پوچھ رہے ہو, نہ روزے کا پوچھ رہے ہو, شادیاں پوچھ رہے ہو, یہ کیا ہے. تو فرشتوں نے بولا بھائی یہ جو 2 والا ہے نا پہلے جہنم دیکھ کر آیا, یہ اب اس کو کہاں بھیجنا ہے, ابھی دوبارہ بھی جہنم میں تھوڑی, اب یہ جنت میں جائے گا. تو مرد تو پھنس جاتا ہے اس میں برے طریقے سے. فائدہ کس کو ہوتا ہے, عورت کو ہوتا ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی پیغمبروں نے کچھ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں سمجھائی ہیں, کچھ باتیں اللہ نے بتائی ہیں. ہم ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. کہیں شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ, کوئی آپ کو صحت بنانے کا کوئی نسخہ بتا رہا ہے, فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں یار کیا کہہ رہا ہے. کوئی سیاسی تبصرہ کر رہا ہے, فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. لیکن جہاں اللہ رسول کی بات آئے گی تو ایسے لگتا ہے یار یہ تو نصیحت کا پروگرام, چینل ہی نصیحت کا ہے, چھوڑو یار اس کو چلاؤ, آگے کرو, پارسل کرو, ٹھیک ہے نا. تو مائیکل جیکسن کا بتا رہا تھا, کسی نے مجھے بھیجا کہ وہ اتنے لوگ مر رہے ہیں جاپان میں, پتہ نہیں کون سے ملک میں استقبال ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا وہ جس بندے نے بھیجی نا, میں نے کہا دیکھو مائیکل جیکسن کی اتنی عزت, اتنی شہرت, لیکن لیٹا ہے اور صبح اٹھا ہی نہیں. ایسا لیٹا ہے کہ صبح اٹھا وہ. پاکستانی پولیس کے ذمے بھی لگا دو نا, نہیں اٹھا سکتی تھی اس کو, حالانکہ پولیس نے اچھوں کو اٹھایا ہے, اٹھا ہی نہیں. کہاں گئی شہرت بھائی, وہ کہاں گیا کراؤڈ, کوئی گیا اس کے ساتھ قبر میں, پھر اس کے پیچھے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, ہمیں بھی وہ عزت چاہیے. ابے تم اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے اینڈ کیا ہونے والا ہے تمہارا, انجام کیا ہونے والا ہے. دیکھو 2 آدمی ریس لگا رہے ہیں, آگے ایک لائن ہے, اس ریس میں جو جیتے گا وہ جیتنے والا کہلائے گا, اور اس جیتنے والے کی بڑی عزت ہوگی, بڑا پیسہ ملے گا. آپ کوشش کرو گے نا کہ اس ریس میں حصہ لو, ہاں کر دیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو.
آپ کی کوشش ہوگی یار ریس میں اگر جیت گئے اتنا پیسہ, اتنی عزت, اتنی شہرت. آپ نے کیا کیا, لائن میں کھڑے ہو گئے کہ یار ہم بھی تگڑ تگڑ کیا کریں گے, دوڑ لگائیں گے. اس کے لیے آپ نے صبح جاگنگ شروع کر دی, محنت شروع کر دی, اور اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے کہ یار میں بھی ریس کا مقابلہ کروں گا, شاید جیت جاؤں, ورنہ دوسرے نمبر پہ تو آ ہی جاؤں گا, ورنہ تیسرے نمبر پہ تو آ ہی جاؤں گا, ورنہ کم از کم یہ تو نہیں ہوگا نا کہ لاسٹ میں ہوں گا. اگر میں ہار بھی گیا تو جو سب سے آخر والا ہوگا اس پہ تو فخر کر سکوں گا نا میں کہ ابے تو مجھ سے بھی پیچھے تھا, میں تجھ سے تو آگے تھا نا, بہرحال اتنی خوشی تو ہوگی نا مجھے. اب آپ نے صبح و شام محنت شروع کر دی, صبح دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, پسینے نکال رہے ہیں, اسٹیمنا بنا رہے ہیں کہ جیتنے والے کو کروڑوں روپے ملیں گے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا تو بھاگے گا نا, اب تو آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تگڑ تگڑ دوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا وہ جو لائن جب تو کراس کرے گا نا, جس کے بعد جیتنے کی پلیٹ تجھے ملے گی, اس لائن کراس کرتے ہی آگے گہری کھائی ہے. نہیں آئی بات؟ جیسے ہی تو اس اگلا اسٹیپ ہوگا نا تیرا, آگے ہے گہری کھائی, تو اور تو اتنی اسپیڈ میں ہوگا کہ تو بریک نہیں لگا سکے گا, یہ ذہن میں رکھنا. آگے فوراً کیا کس میں گرے گا, گہری, ہڈی پسلی ہوئی ایک. اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ویل ڈن یار, بندہ کیا تھا, جیتا یار, تجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی, اور لوگ کہیں گے بڑا کامیاب سکسیسفل انسان تھا یار, بہت ہٹو بچو ہو گیا بھائی, جیتا ہے یار. آپ دوڑ میں مقابلہ کرو گے, آپ بولو گے میں جا ہی نہیں رہ, جاؤ میں نہیں کھیل رہا یہ کھیل. اگلا کہہ رہے ابے تو جیت گیا, تجھے کروڑوں روپے ملیں گے, تجھے عزت ملے گی, تجھے شہرت ملے گی. آپ بولو گے اس شہرت عزت کا کروں گا کیا, کہ اگلا قدم میرا کہاں ہے, ایک کھائی میں مر آ گیا تو میرے قبر پہ 21 توپوں کی سلامی ہو یا 25 توپوں کی سلامی ہو, میں نے کیا کرنا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا قبر کے بعد ہو کیا رہا ہے. مردے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے قبر کے بعد کتنے توپوں کی سلامی ہو رہی ہے, مردے کو پتہ ہوتا ہے. اگر مردے کو پتہ ہوتا نا تو مردے کو جس کروٹ پہ لٹاتے نا, وہ 6 مہینے بعد کروٹ چینج کرتا لازمی اپنی. بھائی آپ جب رات کو سوتے سوتے ایک کروٹ پہ تھک جاتے ہو, ایک ہی نہیں بھی تھکتے نا, تو آپ صرف ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کہ اب تھوڑا سا ادھر بھی پلٹ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیا حال ہے. 3-4 گھنٹے بعد آدمی نہ بھی تھکاؤ تو کروٹ چینج کرتا ہے کہ یار اب ادھر کو تو دیکھ لیا, اب ذرا ایسٹ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. مردے کو آپ جو جب لٹا کے جاتے ہیں نا, تو جس کروٹ پہ لٹاتے ہیں قیامت تک وہ بیچارہ اسی کروٹ پہ لیٹا رہتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کو نہ 21 توپوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ 25 توپوں کا پتہ چلتا ہے. اس کے قریب تو توپوں کے دھماکے بھی کر دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا, اس کے قریب ایٹم بم بھی گرے گا تو پتہ نہیں چلے گا بیچارے کو. تو یہ دنیا کی مثال ہے. ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے دیکھو, یہ مادہ پرستی کا دور ہے, مادہ پرستی. اس وقت ہر شخص دولت, عزت, شہرت کا بھوکا ہے, ہر شخص, کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کافروں سے سیکھی ہیں. حکومت ان کی ہے, ہم غلام ہیں, تو فالو کس کو کریں گے, ہم ان کو فالو کریں گے نا. ان کے ہاں آخرت نہیں ہے, ان کے ہاں سب کچھ کیا ہے, یہ دنیا. تو وہ دنیا میں انٹرٹینمنٹ کی آخری حد کو جاتے ہیں کہ جو جیسی ہم مزے سے مزیدار زندگی بنا سکتے ہیں ہم بنائیں. ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں آج میں ایک ڈاکٹر کی کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی اس نے کہا پاکستان میں جو معدے کی بیماریاں ہیں نا, معدے کی بیماری, یہ زیادہ تر ڈپریشن سے, اور یہ بالکل صحیح ہے, یہ میں نے بڑے بڑے معدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا پیٹ خراب ہوا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی. میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے, دوا کس کی دے رہے ہو بھائی, ڈپریشن کی. خراب کیا ہو رہا ہے, پیٹ. دماغ کس کی دی جا رہی ہے, کھوپڑی کی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو. ابے بھائی عجیب سا لگے, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا, میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے. دیکھو آپ گئے, ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے, ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے, اس کی دوا دے دیں. حکیم نے دے دی دوا.
اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا. اس نے کہا میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں, تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا. تو حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی دوا نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے تو میں اس کا علاج پھر علاج کروں گا میں. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے, یہ والا کا نہیں آتا, تو کہتے پہلے اس کو شوگر ہونے تو پھر شوگر کے علاج ہم کریں. خیر یہ زیادہ ہو گئی. لیکن تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹیو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی. تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے, دوا کھوپڑی کی, تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے ہے, ذہنی تناؤ. اور یہ حقیقت ہے. آپ کی رات کو نیند نہ ہو, آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی, اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو, صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی. ایسا نیند میں, کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے. ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو, سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا. جو غریب نہیں ہے, جیسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, گھر بھی ہے اس کے پاس, دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ, اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا, وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو, آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار, ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا, باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں, مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا, اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے, ڈپریشن میں گئی, بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مقابلہ تھا نا, جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے, میں اس سے بھی آگے, میں اس سے بھی آگے. حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں, قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی, ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو, جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ, ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی اے نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. میں کہا کیا ہو گیا بھائی, ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا؟ اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ تھوڑے دن کی بات ہے, 10-15 سال کا کھیل ہے یار, تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے؟ بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے, اتنا پڑتا ہے نا, اس کا ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا ویسے بھی ٹماٹر کھاتا بھی ہوگا نا, وٹامن سی کی کمی نہیں ہوتی اس میں.
شام کو سارے بچے ہوئے ٹماٹر اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, فری میں پڑتے ہیں اس کو ٹماٹر. وائٹامن سی ہے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ, کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں ویسے چھلکا بیج نہیں کھایا کریں, لیکن وہ پھر بھی زیادہ رہ لے گا اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے. سی اے والا تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ڈپریشن میں جائے گا. تو سی اے کرائیں بچوں کو, ٹینشن نہ لیں. میں اب وہ یہ تو تمہید چل رہی تھی, جو اصل بیان ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو کچھ باتیں ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح بتائی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم سنجیدگی سے سیریسلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے, ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا, آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے, اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے. آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت, مہنگائی بربادی ہے, اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر غربت, مہنگائی, بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا. تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا, آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا, اس سے قطعاً متاثر نہ ہو. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اسٹریس اور ڈپریشن کے, یہ ہمارے ہاں کم ہیں, وہاں زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی, ان لوگوں نے اتنی ترقی کی اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے, تو کامیاب تو ہو گئے نا, ترقی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے, پھر تم پریشان ہوتے. تو لوگ کہتے ہیں یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہیں. اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو, یہ اس کی علامت ہے. اس سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں. اور ہمارے ہاں ٹینشنوں کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہو نا, تو ہر آدمی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو. پیٹ تو ہر ایک کا خراب ہے, لیکن اس میں سے ڈپریشن کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا بہت ساری, پراٹھے بھی ہیں اس میں. ہمارے بیان سن